بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اصول فقہ کا مطالعہ کر رہے تھے، تو ہماری اصول فقہ میں قواعد لغویہ العربیہ کی بات چل رہی ہے۔ تو قواعد لغویہ العربیہ میں ہم نے ابھی تک جو ہے وہ کافی سارے قواعد کا مطالعہ کر لیا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے یہ بات کہی تھی کہ ہم اعناف کے طریقے کو ڈسکس کریں گے۔ اصول فقہ کے شروع کے لیکچر میں یہ بات آئی تھی کہ اصول فقہ میں بیسیکلی دو اپروچز ہیں جو بنیادی اپروچز ہیں، پھر ان کو مرج کر کے ایک تیسری اپروچ بھی بنائی گئی۔ ان دو اپروچز میں ایک اعناف کی اپروچ ہے، ایک جو ہے وہ متکلمین کی اور شوافی کی اپروچ کہلاتی ہے۔ تو اعناف کی اپروچ کے مطابق ہم نے لفظ اور معنی کی جو تقسیم تھی اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ وہ چار اعتبارات سے لفظ اور معنی کے تعلق کو واضح کرتے ہیں یا اس کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ ایک تو وضع کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، اور جس میں آگے مزید وہ قسمیں کرتے ہیں خاص، عام اور مشترک معول کی، ٹھیک۔ دوسرا جو ہے وہ ہم نے کہا تھا لفظ کے اپنے وضعی معنی میں استعمال کے اعتبار سے، کہ لفظ اپنے وضعی معنی میں استعمال ہوا کہ نہیں ہوا۔ تو اس اعتبار سے دو بحثیں ہیں، ایک حقیقت اور مجاز کی بحث ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری جو ہے وہ صریح اور کنایہ کی بحث ہے۔ تیسری بحث جو ان کے ہاں ہے وہ ہے کہ لفظ جو ہے وہ اپنے معنی میں جب استعمال ہوا ہے تو اس کی اپنے معنی کے اوپر جو دلالت ہے وہ کتنی ظاہر ہے اور کتنی پوشیدہ ہے، ظہور اور خفا کے اعتبار سے۔ تو اس میں ہم نے کہا تھا ایک تو ظہور کے اعتبار سے قسمیں کی گئی ہیں اور دوسرا جو ہے وہ اخفا کے اعتبار سے یا خفا کے اعتبار سے، کہ لفظ کی اپنے معنی میں دلالت کتنی پوشیدہ ہے۔ تو ظہور کے اعتبار سے چار قسمیں تھیں، ظاہر ہے لفظ اپنے معنی میں، نص ہے اور مفسر ہے اور محکم ہے، ٹھیک، یہ چار قسمیں تھیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے اخفا کے اعتبار سے کہا تھا کہ لفظ اپنے معنی کے لیے کیا ہے، خفی ہے یا مشکل ہے یا مجمل ہے یا متشابہ ہے، ٹھیک۔ تو ہم نے کہا تھا کہ ایک لفظ جو ہے، لفظ کو ہم تعبیر کر سکتے ہیں کہ جیسے کوئی 8 فلورز ہیں کسی بلڈنگ کے، کسی عمارت کے، 4 اس کے جو فلورز ہیں وہ زیر زمین ہیں اور 4 اس کے فلور جو ہے وہ زمین کے اوپر ہیں۔ تو گویا ظہور اور اخفا کے اعتبار سے جب ہم لفظ اور معنی کی بات کرتے ہیں تو گویا ہم لفظ کو 8 منزلہ عمارت کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہوتے ہیں کہ جس کی 4 منزلیں جو ہیں وہ زمین کے نیچے ہیں، 4 جو ہے وہ اس کے اوپر ہیں۔ تو گویا لفظ جو ہے اس کے اندر آپ 8 پردوں میں جا کے اس کے معنی جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں۔ مطلب اس اعتبار سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو کتنا گہرائی میں جا کے فقہا نے جو ہے وہ لفظ کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ چوتھا کیا تھا، دلالت کے اعتبار سے، یعنی دلالت کی نوعیت کیا ہے، لفظ کے اپنے معنی پہ دلالت کی ڈائمنشن، جہت کیا ہے، ٹھیک ہے، کس ڈائمنشن سے، کس جہت سے وہ دلالت کر رہا ہے۔ یعنی کبھی لفظ اور معنی کے تعلق کو ہم اس کی وسعتوں، ایکسپینشنز کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، ہاریزنٹلی دیکھتے ہیں، اور کبھی ہم لفظ اور معنی کے تعلق کو ورٹیکلی دیکھتے ہیں، گہرائی کے اعتبار سے۔ دو ہی لفظ استعمال ہوتے ہیں نا، مطلب گہرائی میں آپ کیا ہے ورٹیکلی جو ہے وہ ٹریول کرتے ہیں نا، اوپر سے نیچے کی طرف۔ تو آپ نے لفظ کی گہرائی میں بھی جانا ہے، جیسے ہم دیکھیں کہ ظہور و خفا میں ہم کیا کر رہے ہیں، لفظ کی گہرائی میں جا رہے ہیں، اس کو 8 پرتوں میں جا کے ہم جو ہے وہ اس میں معنی کو تلاش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں، لفظ جو ہے وہ اس کی ہم وسعتوں میں گھومتے ہیں۔ تو کبھی ہم قرآن و سنت یعنی کتاب و سنت کی نصوص کی گہرائیوں میں گھومتے ہیں اور کبھی ہم اس کی وسعتوں میں سفر کرتے ہیں، یعنی ہاریزنٹلی جو ہے وہ ہم سفر کرتے ہیں، اور اس طرح سے ہم کتاب و سنت کے الفاظ کے اندر جو ہے وہ دونوں طرح سے اللہ تعالیٰ کے جو معنی ہیں جو اللہ نے پوشیدہ کر رکھے ہیں ان تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دلالت میں ہم نے کہا تھا دلالت نص ہے یا دلالت عبارت بھی جسے کہتے ہیں، دوسرا کیا ہے، دلالت اشارہ ہے یا اشارت النص بھی جسے کہتے ہیں، اور تیسرا کیا ہے، دلالت اولا ہے، اور چوتھا کیا ہے، دلالت اقتضاء ہے۔ یہ تو تھا اعناف کے اعتبار سے۔
تو آج ہم نے پڑھنا ہے متکلمین کے اعتبار سے یا شوافع کے اعتبار سے جو ہے وہ لفظ اور معنی کی جو تقسیم کی گئی ہے وہ کس طرح سے ہے۔ تو ان سب کی مثالیں ہم نے دیکھ لی تھیں۔ تو متکلمین کے اعتبار سے جو ہے وہ لفظ اور معنی کی تقسیم کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں دو بڑی چیزیں ہیں۔ ایک تو جسے منطوق کہتے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ جسے مفہوم کہتے ہیں۔ یعنی کبھی جو ہے وہ لفظ جو ہے وہ خود لفظ بذاتی ہی اپنے معنی کے اوپر جو ہے وہ دلالت کر رہا ہوتا ہے، اور کبھی لفظ کا معنی جو ہے وہ کسی معنی کے اوپر دلالت کر رہا ہوتا ہے۔ مطلب اس بات کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ منطوق میں کیا ہے؟ منطوق میں یہ ہے کہ لفظ جو ہے وہ کسی معنی پہ، یعنی یہاں لفظ جو ہے وہ کسی معنی پہ دلالت کر رہا ہے۔ یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں اس لفظ کا جو معنی ہے وہ آگے کسی معنی پہ دلالت کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو معنی بھی آگے معنی کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ کس طرح سے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو مفہوم میں جو ہے وہ ایک معنی دوسرے معنی کے اوپر جو ہے وہ دلالت کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب معنی کے اوپر دلالت کرتا ہے تو اس کو ہم جو ہے وہ مفہوم کہتے ہیں۔ منطوق یعنی لفظ جو ہے وہ اپنے معنی پہ دلالت کر رہا ہے، اس کی آگے مزید دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے؟ کبھی لفظ اپنے معنی پہ صراحتاً دلالت کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کی دلالت جو ہے وہ اپنے معنی کے اوپر صریح ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ صراحتاً ہوتی ہے یا صریح ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور کبھی جو ہے وہ اس کی دلالت لفظ کی اپنے معنی کے اوپر جو ہے وہ غیر صریح ہوتی ہے، یعنی لفظ جو ہے وہ اپنے معنی کے اوپر صراحت کے ساتھ دلالت کر رہا ہے یا لفظ اپنے معنی کے اوپر جو ہے وہ صراحت کے ساتھ دلالت نہیں کر رہا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم منطوق میں دیکھتے ہیں۔ یعنی منطوق میں بیسیکلی کیا ہے؟ لفظ اپنے معنی پہ دلالت کر رہا ہے، کبھی لفظ کی اپنے معنی پہ دلالت صراحت کے ساتھ ہوتی ہے، کبھی جو ہے وہ صراحت کے ساتھ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ یعنی کبھی لفظ کی جو ہے وہ اپنے معنی کے اوپر دلالت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ لفظاً ہوتی ہے، یا کبھی لفظ کی اپنے معنی کے اوپر دلالت جو ہے وہ معنن ہوتی ہے۔ اس کو مزید ہم تھوڑا سا کھولتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ بات اچھی طرح سے واضح ہو جائے گی۔ یعنی لفظ جو ہے وہ اس کی اپنے معنی پہ دلالت لفظاً ہو یعنی صراحت کے ساتھ ہو تو اس کی آگے جو ہے وہ پھر تین قسمیں ہیں۔ یہ بیسیکلی جو ہے وہ ہم منطق کو علیحدہ ہم ایک سبجیکٹ کے طور پہ پڑھیں گے انشاءاللہ سے اختصار کے ساتھ۔ تو منطق میں ہم انشاءاللہ سے یہ چیز ڈسکس کریں گے کھول کے۔ یہ بیسیکلی دلالت کی قسمیں جو ہے وہ علم المنطق سے لی گئی ہیں، جسے ہم لاجک کہتے ہیں۔ تو بیسیکلی تو وہ یونانی منطق ہے، آج کل تو خیر ماڈرن لاجک بالکل ایک ڈیفرنٹ سبجیکٹ ہے۔ تو لفظ جو ہے وہ اپنے معنی پہ جب دلالت کرتا ہے صراحت کے ساتھ تو اس کی آگے تین قسمیں ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں دلالت مطابقت، دوسری کو ہم کہتے ہیں دلالت تضمن، اور تیسری کو ہم کہتے ہیں دلالت التزام۔ دلالت مطابقت کیا ہے؟ کہ لفظ کی اپنے معنی کے اوپر جو دلالت ہے وہ پوری ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جو لفظ کا معنی ہے وہی لفظ سے مراد ہے، لفظ بول کر اس سے اس کا پورا معنی مراد لیا جائے۔ دلالت تضمن میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی لفظ بول کے اس سے اس کا پورا معنی مراد نہ لیا جائے بلکہ اس کے معنی کا جز مراد لیا جائے۔ اور دلالت التزام میں کیا ہوتا ہے کہ لفظ بول کر یا لفظ سے مراد اس کا نہ پورا معنی ہو نہ اس کا جزوی معنی ہو بلکہ اس کا لازم معنی مراد ہو، اس کو دلالت التزام کہتے ہیں۔ اس کو ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے چاقو، یعنی اردو زبان کا ایک لفظ ہے چاقو، ٹھیک ہے؟ اب چاقو کا لفظ جو ہے وہ دو چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یعنی جب ہم چاقو بولتے ہیں تو چاقو سے مراد کیا ہوتی ہے؟ ایک آلہ ہوتا ہے نا، وہ آلہ جو ہے اس میں دو چیزیں ہیں، ایک اس کا پھل ہے، ایک اس کا دستہ ہے۔ یعنی پھل سے مراد وہ ہم فروٹ کے معنی میں نہیں لے رہے، پھل سے مراد وہ آگے جو اس کا لوہے کا حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ جو آئرن سے بنا ہوا اس کا جو پارٹ ہے اس کو ہم پھل کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس سے ہم چیزوں کو کاٹتے ہیں۔ تو چاقو کا جب ہم لفظ بولتے ہیں تو اس میں ایک پھل ہوتا ہے اور ایک اس کا پیچھے دستہ ہے، وہ لکڑی کا بنا ہوا ہے، پلاسٹک کا ہے، وہ پیچھے کا دستہ جو ہے وہ کسی میٹل کا بنا ہوا ہے، ابھی ہم اس کو ڈسکس نہیں کر رہے۔ تو بیسیکلی دو چیزیں۔ تو جب چاقو سے مراد یہ دونوں چیزیں ہوں تو پھر ہم کہیں گے کہ چاقو کی اپنے معنی کے اوپر دلالت کیا ہے؟ یہ مطابقت والی دلالت ہے، ٹھیک ہے؟ جب چاقو سے مراد دونوں چیزیں ہوں، اور اگر چاقو سے مراد ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو،
مثال کے طور پہ چاقو سے مراد چاقو کا پھل ہو تو پھر ہم کہیں گے کہ اس چاقو کی اپنے معنی کے اوپر جو دلالت ہے وہ کیا ہے، وہ تضمن ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ جب ہم جملے میں استعمال کرتے ہیں نا تو اس سے بات ذرا تھوڑی سی مزید واضح ہوگی۔ میں نے چاقو خریدا، ٹھیک ہے، یہ ایک جملہ ہے، میں نے چاقو خریدا، اور ایک یہ ہے کہ میں نے زید کو چاقو مارا، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں کہ پہلا جو لفظ ہے، پہلا سینٹنس ہے، پہلا جو جملہ ہے، اس میں جو چاقو کا لفظ ہے اس سے مراد کیا ہے، یہ یعنی جب آپ چاقو خریدتے ہیں تو وہ کون سا چاقو مراد ہوتا ہے، پھل پلس دستہ، ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ نے کسی کو چاقو مارا، ٹھیک ہے، یعنی زہد کو کسی نے چاقو مارا، تو جب اس نے مارا تو اس سے مراد کیا ہے، اس سے مراد چاقو کا پھل ہے، یعنی چاقو کا لفظ بول کے پورا چاقو مراد نہیں ہے بلکہ اس کا صرف پھل مراد ہے۔ یعنی لفظ سے مراد اگر اس کا جز ہو، ٹھیک ہے، لفظ سے مراد اگر اس کا جز ہو، اس کا جزوی معنی ہو، اس کا آدھا معنی ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں دلالت تضمن۔ اور جب لفظ بول کر اس کا کل مراد لیا جائے تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں دلالت مطابقت۔ اور جب لفظ سے مراد جو ہے وہ اس کا لازم معنی ہو تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں دلالت التزام۔ مثال کے طور پہ انسان جو ہے نا، اس کی مختلف ڈیفینیشن کی گئی ہیں، مختلف ڈیفینیشنز کی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو منطق میں بھی اس کی ایک ڈیفینیشن ہے انسان کی، منطقی نہیں، یہ مناطقیہ نے، منطقیوں نے اس کی ایک ڈیفینیشن کی کہ انسان جو ہے نا اس کی تعریف کیا ہے کہ وہ حیوان ناطق ہے۔ یعنی دو جز ہیں انسان کی تعریف کی، ایک تو وہ حیوان ہے، دوسرا ناطق ہے، بولنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اب حیوان تو بہت سارے ہیں لیکن بولنے والا حیوان تو ایک ہی ہے، ٹھیک۔ تو اگر انسان جو ہے اس سے مراد حیوان ناطق لیا جائے تو ہم کہیں گے کہ یہ دلالت مطابقت ہے، اور اگر انسان سے مراد، ٹھیک ہے، انسان کے لفظ سے مراد حیوان ہو یا صرف ناطق ہو تو ہم کہیں گے یہ دلالت تضمن ہے۔ اور اگر انسان سے مراد انسان کا کوئی مطلب لازمہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی ایک ایسی خصوصیت جسے ہم ڈسٹنگوش کریکٹرسٹک کہہ سکتے ہیں، یعنی ایک امتیازی خاصہ جو ہے جو صرف انسان میں پایا جاتا ہے، جیسے انسان میں ایک خاصہ کیا ہے، قابلیت علم، ٹھیک ہے، کہ انسان اس اہل ہے کہ علم حاصل کر سکتا ہے۔ اب علم جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے کوئی اور جو ہے وہ مطلب جو بھی مخلوق ہمارے سامنے ہے تو اس کا یہ خاصہ ہمیں اس میں نظر نہیں آتا، یہ ایک خاصہ ہے، انسان کا خاصہ ہے۔ تو جب انسان سے مراد قابلیت علم ہو تو ہم اس کو کیا کہیں گے، یہ اس کا لازم معنی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی نہ تو یہ انسان کا پورا معنی ہے، نہ اس کا جزوی معنی ہے، بلکہ یہ اس کا عرفی معنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں جو ہے نا یہ لغوی معنی ہوتے ہیں، یہ لغوی معنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انسان سے مراد اس کا پورا معنی ہو، ٹھیک ہے، تو یہ دلالت مطابقت ہے۔ اگر انسان سے مراد اس کا معنی کا کچھ حصہ ہو، جز ہو، تو پھر یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ یعنی جب اس کا حقیقی معنی مراد ہو یا اس کا مجازی معنی مراد ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ کیا کہتے ہیں، اس کو آپ جو ہے وہ دلالت مطابقت یا دلالت تضمن کہہ دیتے ہیں۔ لیکن جب اس کا لازم معنی مراد ہو، لازم معنی، ٹھیک ہے، یعنی جو اس کے اصل معنی کے، جو اس کی حقیقت کا نہ تو پورا ہو مراد ہو اس کی حقیقت، نہ اس کی حقیقت کا جز مراد ہو بلکہ اس کا ایک لازم معنی، تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں یہ دلالت التزام ہے۔ دوسرا کیا ہے، غیر صریح، ٹھیک ہے، یعنی لفظ اور معنی کے تعلق کی دوسری صورت کیا ہے کہ لفظ اپنے معنی پہ دلالت تو کر رہا ہے لیکن اس کی دلالت اپنے معنی کے اوپر جو ہے وہ صراحت کے ساتھ نہیں ہے، صراحتاً نہیں ہے، بہت وضاحت کے ساتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لفظاً نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہاں تو ہم دیکھ رہے تھے نا کہ لفظ اور معنی کا تعلق پورا ہے، یا لفظ اور معنی کا تعلق کیا ہے، جزوی ہے، یا لفظ اور معنی کا تعلق لازم و ملزوم کا ہے، یعنی عرف میں وہ لفظ اس معنی کے لیے ایسا مختص ہو گیا ہے کہ وہ اس کا ایک طرح سے الزامی معنی بن گیا ہے، یعنی وہ معنی اس کے ساتھ چمٹ گیا ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ جڑ گیا ہے کہ جب وہ لفظ بولا جائے گا تو اس کا وہ معنی جو ہے وہ مراد لیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے کہ لفظ کی اپنے معنی کے اوپر جو دلالت ہے وہ کیا ہے، وہ صراحت کے ساتھ نہیں ہے، وہ غیر صریح ہے، ٹھیک ہے۔ لفظ اپنے معنی پہ لفظ کے رستے سے دلالت نہیں کر رہا، لفظ اپنے معنی پہ
معنی کے رستے سے جو ہے وہ دلالت کر رہا ہے۔ مثال کے طور پہ اقتضا، ٹھیک ہے، یہ وہی دلالت اقتضا ہے جو ہم نے احناف کے ہاں بھی اوپر دیکھی تھی، جسے وہ اقتضاء النص کہتے ہیں، یہ والی۔ تو یہ ان کے ہاں دلالت کی چوتھی قسم تھی احناف کے ہاں، جس کو اقتضاء النص کہتے ہیں۔ یہاں پہ یہ اس کو منطوق کے تحت غیر صریح میں پھر اس کے تحت جو ہے وہ اقتضاء میں لے کے آتے ہیں۔ اس کی مثال ہم نے پڑھی تھی، جیسے حرمت علیکم امہاتکم، کہ مسلمانوں کو کہا گیا کہ تم پہ تمہاری مائیں حرام کر دی گئی، ٹھیک ہے، امہاتکم، ٹھیک ہے۔ اب ماں جو ہے، کیا ماں کو ہاتھ لگانا حرام ہے؟ تو نہیں، ماں کو ہاتھ لگانا حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے، ماں کو ٹچ کرنا حرام نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ ہم نے کہا تھا معذوف ہے۔ کیا چیز معذوف ہے؟ نکاح، ٹھیک ہے، کہ ماں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ تو یہ نص یہ تقاضا کرتی ہے کہ یہاں پہ آپ کوئی لفظ جو ہے وہ معذوف نکالیں، اقتضاء تقاضا سے بنا ہے۔ تو گویا اس نص کا، اس فریز کا یہ تقاضا ہے کہ آپ یہاں پہ کسی چیز کو انڈرسٹوڈ مانیں، تاکہ اس کا معنی جو ہے وہ درست ہو جائے۔ کیونکہ اگر آپ اس کا لفظی معنی کریں گے تو لفظی معنی جو ہے وہ اس کا وہ درست نہیں ہوگا کہ ماں تمہارے اوپر حرام ہے۔ ماں تمہارے اوپر حرام ہے تو مراد یہ ہے کہ وہ ہر اعتبار سے تمہارے لیے حرام ہے، تم اس کو ٹچ بھی نہیں کر سکتے، چھو بھی نہیں سکتے، تو ایسا مراد نہیں ہے۔ تو اقتضاء النص، ٹھیک ہے، کہ لفظ اپنے معنی پہ دلالت کر رہا ہے، لیکن اس کی دلالت جو ہے وہ لفظاً نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، یہاں لفظ موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، حرمت علیکم امہاتکم، حرمت علیکم امہاتکم، ٹھیک ہے۔ تو اب نکاح حرام ہے، تو نکاح کا لفظ ہم نے یہاں پہ محذوف نکالا، اس کو محذوف کہتے ہیں، اس کے لیے جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے محذوف، ٹھیک ہے۔ تو محذوف جو ہے وہ قرآن مجید میں، وہ آپ اگر دیکھیں تفسیر جلالین اس کو کہتے ہیں، تفسیر جلالین، جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ اور جلال الدین محلی رحمہ اللہ، یہ دو جلیل القدر جو ہے وہ شافی علماء ہیں، تو اس سے یہ تفسیر جلالین، یعنی دو ائمہ نے اس تفسیر کو مرتب کیا۔ تو اس تفسیر کا منہج یہی ہے کہ اس میں محذوفات بہت زیادہ نکالے گئے ہیں، یعنی قرآن مجید کے فریزز کے اندر محذوفات کون سے ہیں، تاکہ اس کے درست معنی کا تعین ہو سکے۔ تو کہیں کہیں بعض اوقات کوئی مفسر یا مترجم معذوف نکالنے میں مطلب تکلف سے بھی کام لے سکتا ہے۔ بہت جگہ پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ معذوف نکالے بغیر بھی اس کا معنی کیا جا سکتا ہے، لیکن بعض مقامات قرآن مجید کے ایسے ہیں جہاں معذوف نکالے بغیر آپ اس کا درست معنی نہیں کر سکتے، اس کو ہم اقتضاء النص کہتے ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے جہاں جہاں معذوف نکالا گیا وہاں پہ صحیح معذوف نکالا گیا یا وہاں معذوف کی ضرورت ہے۔ تو معذوف بہرحال ایک ضرورت ہے، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ معذوف ایک ضرورت ہے، ٹھیک ہے، معذوفات نہیں نکالنے چاہیے۔ معذوف ضرورت کے تحت نکالا جاتا ہے جب کہ اس کا معنی مکمل طور پہ ہمیں سمجھ نہ آ رہا ہو، یعنی ٹیکسٹ کا معنی جب مکمل طور پہ ہمیں سمجھ نہ آ رہا ہو تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم معذوفات نکالتے ہیں، یعنی ایک ضرورت کے تحت ہم ایسا کام کرتے ہیں، ٹھیک۔ تو حرمت علیکم نکاح، تو اب یہاں یہ جو نکاح ہے، یہ نکاح کا لفظ صراحت کے ساتھ موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس نص کا معنی ہم کیا کرتے ہیں، اس نص کا معنی ہم یہ کرتے ہیں کہ تمہارے لیے تمہاری ماں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ اب یہ جو نکاح کرنا ہے، نکاح کرنا جو ہم ترجمے میں لے کے آئے، یہ لفظ عربی میں موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو گویا کہ اس نص کی پھر اس لفظ کے اوپر جو دلالت ہے، حرمت علیکم امہاتکم کی جو دلالت ہے نکاح کرنے کے اوپر، یعنی نکاح کرنا ہم نے ترجمہ اس کا کیا نا، تو اس عربی ٹیکسٹ کی اس ترجمے کے اوپر جو دلالت ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ اقتضاء النص ہے، یہ اقتضاء النص کے طریق سے ہے۔ کوئی ہم سے پوچھے کہ بھئی عربی متن میں تو نکاح کا لفظ نہیں ہے تو آپ ترجمے میں کیوں لے آئے، ٹھیک ہے، یہ سوال ہو سکتا ہے نا، تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ دلالت اقتضاء کا تقاضا ہے کہ جہاں پہ ہم یہ معذوف نکالیں، ٹھیک ہے، اس کو اقتضاء ہونا کہ یعنی لفظ اپنے معنی کے اوپر دلالت کر رہا ہے، لیکن ایسے لفظ کے ذریعے جو لفظ عبارت میں موجود نہیں ہے، اس لیے اس کو منطوق کہا گیا نا، منطوق کہا گیا، یعنی یہاں بھی جو ہے وہ لفظ جو ہے وہ معنی کے اوپر دلالت کر رہا ہے، لفظ معنی کے اوپر دلالت کر رہا ہے، لیکن وہ لفظ جو ہے وہ عبارت میں موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اس دلالت کو کیا کہہ دیا گیا، غیر صریح، یعنی یہ بھی کہہ دیا گیا کہ یہ جو نص موجود ہے، یہ الفاظ جو ہیں یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ آپ ایک اور لفظ جو ہے وہ معذوف نکالیں جو لفظ جو ہے وہ ایک معنی کے اوپر دلالت کرے، ٹھیک۔
تو اس سے اس کی جو تفریق ہے وہ اس کے ساتھ ہو سکتی ہے جہاں معنی جو ہے وہ معنی کے اوپر دلالت کر رہا ہوتا ہے۔ اقتضاء کے بعد دوسرا جو ہے وہ ہے ایماء النص، ٹھیک ہے، یعنی نص جو ہے وہ اپنے معنی کے اوپر صراحت کے ساتھ دلالت نہیں کر رہی، بلکہ اس کی دلالت جو ہے وہ غیر صریح ہے، ٹھیک ہے، اشارتاً ہے، آپ یوں بھی کہہ لیں، ٹھیک ہے، جیسے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور ہے، چوری کرنے والا مرد ہے، عورت ہے، تو آپ کیا کرو، ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ فاقطعوا ایدیہما، اب یہ حکم ہے، فاقطعوا ایدیہما، فاقطعوا ایدیہما یہ حکم ہے، ان کے ہاتھ کاٹ دو، یہ حکم شرعی ہے، ہاتھ کاٹنا یہ حکم شرعی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس حکم شرعی کا سبب کیا ہے، اس کی علت کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کیوں یہ حکم دیا گیا، تو وہ ہم کیا کہیں گے، وہ ہے چوری، ٹھیک ہے۔ تو گویا نص جو ہے وہ ایک معنی کی طرف اشارہ کر رہی ہے، ٹھیک ہے، کیا کس معنی کی طرف اشارہ کر رہی ہے، کہ ہاتھ کاٹنے کی علت جو ہے وہ چوری ہے۔ اس کو ہم مسالک علت میں بھی انشاءاللہ سے ڈسکس کریں گے جب قیاس کی بحث آگے آئے گی، کہ علت معلوم کرنے کے کون کون سے طریقے ہیں، کون کون سے ذرائع ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ تو نص میں تو صرف اتنی بات موجود ہے نا کہ چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت، ان کے کیا کرو، ہاتھ کاٹ دو، ٹھیک ہے، ان کے ہاتھ کیوں کاٹو، ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہمیں نص سے ہی معلوم ہوئی کہ ان کے ہاتھ کاٹنے کا جو حکم دیا گیا اس کی وجہ وہ چوری کرنا ہے، کیونکہ چوری کرنے کے عمل کے فوراً بعد یہ بات کہی گئی ہے کہ ان کے ہاتھ کاٹ دو، گویا کہ چوری کرنے کو ہی سبب بنایا گیا ہے ان کے ہاتھ کاٹنے کا۔ مسالک علت میں جا کے یہ بات جو ہے وہ مزید وضاحت سے ہمارے سامنے آئے گی، یہ گویا کہ علت معلوم کرنے کا ایک طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ علت اسے کہتے ہیں جس کے اوپر قیاس کی بنیاد رکھی جاتی ہے، تو قیاس ایک پرنسپل ہے جس کو ہم تفصیل سے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ سے اجماع کی بحث کے بعد، ٹھیک۔ تو اقتضاء النص یعنی نص تقاضا کر رہی ہے کسی معنی کا، ایماء النص یعنی نص جو ہے وہ اشارتاً کسی معنی کے اوپر دلالت کر رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ اشارتاً کس معنی پہ یہ نص دلالت کر رہی ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو، یعنی چور کے ہاتھ کاٹنے کا جو حکم ہے اس کا سبب جو ہے وہ چوری کرنا ہے۔ تیسرا کیا ہے، اشارت النص۔ اشارت النص وہی ہے جو اوپر گزر چکی، جس کا ذکر جو ہے وہ اوپر احناف کے ہاں بھی گزر چکا، یہ والا اشارت النص، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بھی نص اپنے معنی پہ اشارتاً دلالت کر رہی ہوتی ہے، یہاں پہ بھی نص جو ہے وہ اپنے معنی پہ اشارتاً دلالت کر رہی ہوتی ہے، لیکن دونوں میں کچھ فرق ہے۔ یہ جو معنی ہے نا یہ متکلم کا مقصود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ معنی متکلم کا مقصود ہے، جبکہ یہ معنی جو ہے وہ متکلم کا مقصود نہیں ہے بلکہ متکلم کا غیر مقصود ہے، یعنی متکلم نے اس کا قصد نہیں کیا، اس کا ارادہ نہیں کیا، یعنی متکلم کے الفاظ سے یہ معنی تو نکل رہا ہے لیکن متکلم نے اس معنی کا قصد اور ارادہ نہیں کیا تھا۔ دیکھیں نا، میں گفتگو کر رہا ہوں، میری گفتگو میں میرے پہلے کچھ نیت ہے نا کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، تو میں نے کچھ کہنے کا ارادہ کیا جس کے لیے میں گفتگو کر رہا ہوں، لیکن میری گفتگو سے کچھ باتیں نکل رہی ہیں جبکہ وہ گفتگو کرتے ہوئے میرے ذہن میں وہ باتیں نہیں تھیں لیکن وہ نکلتی ہیں۔ جیسے اب دیکھیں مثال کے طور پہ لوگ جو شاعری ہے، جب شاعری کو لوگ انٹرپریٹ کرتے ہیں پوئٹری کو، تو آپ وہاں دیکھتے ہیں کہ کسی بڑے شاعر کے شعر سے ایسے ایسے معنی جو ہے وہ نکال لیے جاتے ہیں جو شاید شاعر کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوں گے لیکن لوگ نکالتے ہیں، لٹریچر کے اندر یہی کچھ تو پڑھا جاتا ہے۔ تو ایماء کے اندر ہوتا یہ ہے کہ متکلم جو ہے جب گفتگو کر رہا ہے تو گویا وہ یہ چاہتا ہے کہ ان الفاظ سے یہ معنی جو ہے وہ پیدا ہوں، یعنی اس نے ارادہ کیا ہے ان معنی کی پیدا کرنے کا، وہ متکلم کا مقصود بھی ہے۔ یہاں پہ کیا اشارت النص میں وہ متکلم کا مقصود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر متکلم نے ایک معنی کا قصد ہی نہیں کیا، ارادہ ہی نہیں کیا، تو کیا ہمیں اس سے استدلال کرنا چاہیے، ہمارا استدلال کرنا اس سے بنتا ہے؟ دیکھیں یہ بات اوپر
شاید آئی تھی کہ اشارۃ النص جو ہے نا، بہرحال یہ کوئی دلالت کی کوئی اعلیٰ درجے کی قسم نہیں ہے. سب سے اعلیٰ درجے کی قسم دلالت کی مطلب یہ والی قسم ہے، ٹھیک ہے، جسے ہم دلالت نص کہتے ہیں یا عبارت النص کہتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ اشارۃ النص کا درجہ آتا ہے، لیکن فقہا نے اس کو بھی جو ہے وہ دلالت کی ایک قسم مانا ہے. پھر اس کے بعد دلالت اولیٰ کا درجہ تیسرا ہے. یہ پہلا ہے، یہ دوسرا ہے، یہ تیسرا ہے، اور اقتضاء النص کا درجہ جو ہے وہ چوتھا ہے، ٹھیک ہے. یعنی اپنی قوت میں کہ یہ دلالت جو ہے وہ کتنی قوی ہے، کتنی مضبوط ہے، کتنی اسٹرانگ ہے، ٹھیک ہے، کس قدر جو ہے وہ حجت رکھتی ہے، ٹھیک ہے. تو اپنی قوت میں سب سے قوی جو دلالت ہے وہ دلالت النص ہے، عبارت النص ہے. اشارۃ النص کا جو ہے یا دلالت اشارہ کا درجہ اس کے بعد آتا ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال وہ بھی دلالت کی ایک قسم ہے. ٹھیک. دوسرا کیا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ لفظ جو ہے وہ اپنے معنی کے اوپر دلالت کر رہا ہے، ٹھیک ہے. لفظ کی دلالت اپنے معنی پہ کبھی صراحتاً ہے، کبھی صراحتاً نہیں ہے، کبھی صریح ہے، کبھی غیر صریح ہے. مفہوم میں کیا ہے؟ مفہوم میں یہ ہے کہ لفظ اپنے معنی پہ دلالت کر رہا ہے، اور پھر وہ جو معنی ہے اس معنی سے مزید جو ہے وہ ایک معنی پیدا ہو رہا ہے. تو لفظ اپنے معنی پہ دلالت کر رہا ہے، یعنی مفہوم سے مراد یہاں اس کا معنی ہے، اس معنی سے پھر آگے جو ہے وہ معنی پیدا ہو رہے ہیں. تو مفہوم جو ہے کبھی مفہوم موافق ہوتا ہے اور کبھی مفہوم مخالف ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو مفہوم موافق اور مفہوم مخالف، ٹھیک ہے. تو مفہوم موافق کیا ہے؟ مفہوم موافق وہ معنی ہے جو لفظ کے معنی سے موافقت رکھتا ہو، لفظ کے معنی سے موافقت رکھتا ہو. اس کو ہم نے دلالت اولیٰ بھی کہا تھا. یعنی اوپر آپ دیکھیں نا، جو ایک قسم تھی احناف کے ہاں جسے ہم نے دلالت اولیٰ کہا تھا، یہ والی قسم، یہ والی احناف کے ہاں دلالت اولیٰ تھی، وہ یہاں پہ جو ہے مفہوم کے تحت شوافع کے ہاں ڈسکس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو دلالت اولیٰ، اس کی مثال کیا آئی تھی؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف. تو ہم نے کہا تھا کہ اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی، اس نص کے معنی تو یہی ہے نا. اس کا معنی کیا ہے؟ کہ ماں باپ کو یعنی والدین کو اف تک نہ کہو، اف تک نہ کہنا، یعنی ماں باپ کو اف تک نہ کہنا، یہ اس کے معنی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس معنی سے کچھ اور معنی بھی پیدا ہو رہے ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں، یعنی یہ معنی کچھ اور معنی کے اوپر دلالت کر رہے ہیں، یہ معنی کچھ اور معنی کے، یہ لفظ جو ہے یہ لفظ ان معنی پہ دلالت کر رہا ہے، اور یہ معنی کچھ اور معنی پہ دلالت کر رہے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ ماں باپ کو گالی نہ دینا، ٹھیک ہے. جب اف نہیں کہہ سکتے تو گالی بھی نہیں دے سکتے. اسی طرح یہ معنی ایک اور معنی پہ بھی دلالت کر رہے ہیں، ماں باپ کو نہ مارنا، ٹھیک ہے، ان پہ ہاتھ نہ اٹھانا، ٹھیک ہے، ان کو لعن طعن نہ کرنا، ٹھیک ہے. تو گویا کہ لیکن اب یہ معنی جو ہیں جس معنی کے اوپر دلالت کر رہے ہیں، یہ معنی اس معنی کے کیا ہیں؟ موافق ہیں، وہ آپس میں موافقت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی ان کے آپس میں مخالفت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو اپوز نہیں کر رہے، ایک دوسرے کو وہ کیا کر رہے ہیں؟ سپورٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی یہ اگر اف کہنا ماں باپ کو منع ہے تو گالی دینا وہ بالاولیٰ منع ہے، ٹھیک ہے. یہ اور اسی طرح سے مارنا جو ہے وہ بالاولیٰ منع ہے. یہ دلالت اولیٰ ہے. اس کو مفہوم موافق بھی کہتے ہیں. یعنی یہ جو دلالت ہے اس میں آپ کیا کرتے ہیں؟ معنی کے موافق معنی جو ہے وہ پیدا کرتے چلے جاتے ہیں، ان کا اس بات جو ہے وہ آپ کرتے چلے جاتے ہیں. ایک ہے مفہوم مخالف، ٹھیک ہے. مفہوم مخالف جو ہے وہ اس کو احناف نہیں مانتے. ایک بات تو یہ احناف اس کو نہیں مانتے، ان کے ہاں یہ حجت نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ جمہور جو ہے جیسے مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ، اسی طرح سے اہل الحدیث بھی جو ہے وہ اس کو حجت مانتے ہیں، اس کو دلالت کی ایک قسم مانتے ہیں. مفہوم مخالف کیا ہے؟ مفہوم مخالف یہ ہے کہ لفظ کے جو معنی ہیں آپ ان معنی کے مخالف معنی مراد لیں، ٹھیک ہے. یعنی الفاظ میں جو حکم جن معنی کے لیے ثابت ہے، الفاظ میں جو حکم جن معنی کے لیے ثابت ہے ان کے اپوزٹ معنی کے لیے جو ہے وہ آپ اپوزٹ حکم جو ہے وہ ثابت کریں.
مثال کے طور پہ قرآن مجید میں ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، وما اہل بہ لغیر اللہ۔ تو قرآن نے کہا کہ جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ حرام کیا ہے؟ جس پہ غیر اللہ کا نام لیا گیا، ٹھیک ہے، یہ حرام ہے۔ یہ معنی ہے اس نص کے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل، انما حرم سے شروع کریں نا، حرام، یہ چیزیں حرام ہیں۔ کیا حرام ہے؟ وما اہل بہ لغیر اللہ، جس پہ غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، یعنی جس جانور کو ذبح کرتے ہوئے اس کے اوپر اللہ کے غیر کا نام لیا گیا ہو، ٹھیک ہے، تو وہ جانور کیا ہے؟ وہ حرام ہے۔ اب جس پہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو الٹ کر دیں، اس کا مفہوم مخالف کیا ہوگا؟ غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، مفہوم مخالف کیا ہوگا؟ اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ اور اپوزٹ حکم کیا ہوگا؟ حلال۔ تو گویا جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ جانور کیا ہے؟ وہ حلال ہے۔ تو یہ ہم کہہ رہے ہیں یہ ہے مفہوم مخالف اس کا، ٹھیک ہے۔ یہ نص ہے، اس نص کا ایک معنی ہے، اس معنی کا ایک اپوزٹ معنی ہے، ٹھیک ہے، اس کو مفہوم مخالف کہتے ہیں۔ تو جمہور کے نزدیک یہ مفہوم مخالف کیا ہے؟ یہ مطلب دلالت کی ایک قسم ہے، اگرچہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دلالت کی کمزور ترین قسم ہے، یعنی یہ کمزور ترین، جب کوئی دلیل نہ ہو تو پھر یہ دلیل بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس پہ احناف کی طرف سے اعتراض یہ ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ مفہوم مخالف کو آپ کیسے جو ہے وہ حجت مان سکتے ہیں، جبکہ بہت ساری قرآن مجید کی نصوص ایسی ہیں کہ اگر آپ ان کے اپوزٹ میننگ لیں گے تو وہ معنی تو بہت بگڑ جائے گا۔ جیسے قرآن مجید نے کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے اشہر حرم کا تذکرہ کیا، اشہر حرم مطلب حرمت والے مہینے، اور کہا کہ یہ حرمت والے مہینے کتنے ہیں؟ یہ 4 ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں تم کیا کرو؟ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ، حرمت والے مہینوں میں تم ظلم نہ کرو۔ حکم کیا ہے؟ ظلم نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ کہاں؟ حرمت والے مہینوں میں، اور یہ 4 ہیں۔ تو باقی مہینے کون سے ہیں؟ یعنی جب حرمت والے مہینے نہ ہوں، حرمت والے مہینے ہوں تو ظلم نہ کرو، حرمت والے مہینے نہ ہوں، اور یہ کتنے ہیں؟ یہ 8 ہیں، تو مخالف حکم کیا ہوگا؟ ظلم کرو، ٹھیک ہے۔ تو احناف کہتے ہیں کہ آپ بہت ساری جگہوں پہ قرآن مجید میں اور نصوص میں اگر اس طرح سے مفہوم مخالف نکالنا شروع کر دیں گے تو بہت عجیب و غریب قسم کے معنی جو ہے وہ آپ ان کی نسبت اللہ کی طرف اور دین اسلام کی طرف کرنا شروع کر دیں گے، تو یہ دلیل نہیں بن سکتا۔ لیکن جمہور یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ مطلقاً ہے، ٹھیک ہے۔ مفہوم مخالف ہمارے نزدیک بھی مطلقاً دلیل نہیں ہے، اس کی کچھ شرائط ہیں، اور اس کی شرائط وہ کتنی شرائط بیان کرتے ہیں؟ 8۔ یعنی وہ امام شوکانی نے ان کا تذکرہ کیا، بیسیکلی ارشاد الفحول امام شوکانی کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے 8 شرائط کا تذکرہ کیا۔ ویسے منطق کی کتابوں میں بھی وہ مل جاتی ہیں کہ 8 شرائط اگر وہ پائی جائیں، 8 شرائط، تو وہ کہتے ہیں وہاں ہم مفہوم مخالف مراد لیتے ہیں۔ جہاں وہ 8 شرائط بیک وقت نہ پائی جائیں تو پھر ہم وہاں پہ مفہوم مخالف مراد نہیں لیتے۔ تو جو مثالیں آپ بیان کر رہے ہیں تو وہ تمام مثالیں ایسی ہیں جہاں وہ 8 شرائط میں سے کچھ شرائط مفقود ہیں، اور جو مثالیں ہم بیان کر رہے ہیں وہاں وہ 8 شرائط پوری ہو رہی ہوتی ہیں۔ بہرحال مزید تفصیل جو ہے وہ اصول فقہ کی کتابوں میں ہے، میں نے بتایا کہ ارشاد الفحول میں مل جائے گی، ابھی ہم اس تفصیل میں نہیں جا رہے۔ تو جمہور نے جو اس کی قسمیں بیان کی ہیں مفہوم کی، ان میں ایک تو مفہوم صفت ہے، یعنی مفہوم کی جو دلالت ہے اس کی مزید آگے اس کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے، مفہوم صفت، یعنی ایک صفت جو ہے وہ کسی معنی پہ دلالت کر رہی ہے تو اس کی اپوزٹ جو صفت ہے وہ کسی اور معنی کے اوپر دلالت کرے، یعنی آپ کہیں کہ جو اس کے اپوزٹ معنی کے اوپر دلالت کرے۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید میں ہے وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ
اصلابکم، ٹھیک ہے۔ قرآن نے محرمات کی فہرست بیان کی ہے، یعنی وہ عورتیں جو انسان کے لیے حرام ہیں، محرمات یعنی جن سے نکاح حرام ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن نے ان کی فہرست بیان کی، اس فہرست میں تذکرہ کیا کہ تمہارے بیٹوں کی بیویاں، حلائل بیویاں، ابنائکم تمہارے بیٹوں کی، کون سے بیٹے؟ من اصلابکم جو تمہارے پشت سے ہوں، یعنی صلبی بیٹے، جو تمہارے صلبی بیٹے ہیں ان کی جو بیویاں ہیں وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ یعنی صلبی بیٹا جو انسان کا اپنا بیٹا ہوتا ہے، اس کی بیوی اس کی بہو ہوگی، تو گویا بہو جو ہے نا وہ تمہارے لیے اس سے نکاح کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ یہ قرآن نے بیان کیا۔ تو وہ کہتے ہیں یہاں پہ یہ صفت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مفہوم صفت اس سے ہم مراد لے سکتے ہیں۔ مفہوم صفت کا مطلب کیا ہے کہ اگر بیٹا صلبی نہ ہو، یعنی حرام، حکم کیا ہے؟ حرام، ٹھیک ہے۔ صلبی بیٹے کی بیوی، تو اب اس صفت کا الٹ آپ لے لیں کہ اگر بیٹا صلبی نہیں ہے، جیسے اڈاپٹڈ بیٹا ہے، ٹھیک ہے، جسے ہم متبنہ بھی کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لے پالک جسے کہہ دیتے ہیں، لے پالک بیٹے کی بیوی، تو یہ کیا ہے؟ یہ حلال ہے، ٹھیک ہے۔ اپوزٹ میننگ لینے سے اپوزٹ حکم جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں مفہوم صفت، یعنی وہ صفت جو ہے نا، صفت، اس کے اپوزٹ صفت آپ مراد لے لیں۔ صلبی ہے، صلبی کے اپوزٹ صفت آپ مراد لے لیں تو وہ حکم بھی جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ اپوزٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو صلبی بیٹا، غیر صلبی بیٹا، ٹھیک ہے، اپنا بیٹا جو اپنا بیٹا نہیں ہے، لے پالک ہے، اڈاپٹڈ ہے، حرام ہے، حلال ہے، ٹھیک۔ مفہوم صفت اس کو کہتے ہیں۔ دوسری صورت کیا ہے؟ مفہوم غایت، جیسے قرآن مجید میں ہے وَقُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ وَقُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ۔ تو کھانے اور پینا، کھانا پینا، کھانے پینے کا حکم ہے، ٹھیک ہے، یہ حکم ہے، کھانے پینے کا حکم ہے۔ کب تک؟ غایت کیا ہے؟ سفید دھاری سیاہ دھاری سے جدا نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ سفید دھاری کا سیاہ دھاری سے جدا ہونا، یہ غایت ہے۔ اس وقت تک تم کھا پی سکتے ہو، تو جب یہ جدا ہو جائے، یہ تو ہے نا جدا نہ ہو، جب تک جدا نہ ہو، ٹھیک ہے، تب تک کھانے پینے کا حکم ہے۔ جب جدا ہو جائے تو کھانا پینا کیا ہے؟ نہ کرو، کھانا پینا نہ کرو۔ یہاں پہ ہے کھاؤ پیو، یہاں پہ ہے کھانا پینا نہ کرو، اس کے اپوزٹ حکم ثابت ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو غایت، غایت کہتے ہیں حد کو۔ کھانا پینا ایک حکم تھا، اس کی ایک حد بیان کر دی۔ حد کیا ہے؟ سحری کے وقت تک، تو سحری کے وقت تک کھاؤ پیو، تو گویا سحری کے وقت کے بعد، اس غایت کے بعد، اس غایت سے پہلے کھاؤ پیو یہ حکم تھا، اس غایت کے بعد حکم کیا ہو گیا؟ الٹ ہو گیا، یعنی نہ کھاؤ پیو، تو وہ کہتے ہیں مفہوم غایت۔ یہ یہاں سے نکل رہا ہے اور اس کو سب مانتے ہیں، یہ مفہوم صفت یہاں سے نکل رہا ہے، اس کو بھی سب مانتے ہیں۔ اسی طرح تیسرا کیا ہے؟ مفہوم شرط، وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، ٹھیک ہے، یہ حکم ہے، فَأَنفِقُوا، یعنی وہ عورت جس کو تم نے طلاق دے دی ہو، وہ بیوی جس کو تم نے طلاق دے دی ہو، اگر وہ حاملہ ہے، اگر وہ حاملہ ہے تو کیا کرنا ہے؟ اس پہ خرچ کرنا ہے، خرچ کرنا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ شرط کیا ہے؟ شرط ان کن، یہ شرط ہے نا، ان شرطیہ ہے نا، تو حاملہ ہونا شرط ہے، خرچ کرنا حکم ہے، ٹھیک۔ تو اگر وہ غیر حاملہ ہے تو حکم کیا ہوگا؟ اس کے اپوزٹ ثابت ہوگا کہ خرچ نہ کرو، یعنی جس کو تم نے طلاق دی ہے، جس بیوی کو، اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو اس کا نان نفقہ تمہارے ذمہ نہیں ہے۔ اگر وہ حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، تو اس کا نان نفقہ تمہارے ذمہ ہے، یعنی جب تک پریگننسی ہے، جب تک بچے کا حمل ہے، چاہے وہ تمہاری بیوی نہیں رہی، اس کا نان نفقہ تمہارے ذمہ ہے، کیونکہ وہ اولاد جو ہے وہ باپ کی ہوتی ہے، ٹھیک۔ اور اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو پھر ظاہری بات ہے وہ اس کی بیوی نہیں رہی، جب بیوی نہیں رہی
تو اب اس کا نان نفقہ اس کے ذمہ نہیں ہے۔ شرط کے بعد چوتھی چیز کیا ہے؟ مفہوم عدد۔ جیسے قرآن مجید میں ہے قذف کی جو سزا بیان ہوئی، قذف، حد قذف جسے کہتے ہیں، قذف کہتے ہیں کوئی کسی کے اوپر تہمت لگا دے، جھوٹی تہمت جیسے لگا دے، تو فجلدو ہم 80 جلدہ، 80 جلدہ، تو اس کی سزا یہ بیان کی گئی کہ جو بندہ تہمت لگاتا ہے کسی کے اوپر، زنا کی تہمت، ایڈلٹری کی، کہ فلاں تو فلاں کے ساتھ جو ہے وہ اس نے زنا کیا، یا فلاں کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں، جیسے ہمارے اب شوبز میں تو یہ بہت عام سی چیز ہو گئی ہے اس قسم کا الزام لگانا کسی کے بارے میں، تو کوئی بندہ کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو، بہرحال اس کی ایک رسپیکٹ ہے، تو اسلام نے اس کا احترام کیا ہے۔ تو جب تک 4 گواہ نہ ہوں تو کسی کے بارے میں ایسی بات کرنا الاؤڈ نہیں ہے، جائز نہیں ہے، یعنی عینی گواہ جنہوں نے آنکھوں سے اس کی بدکاری کو دیکھا ہو۔ تو جو آدمی کسی کے اوپر تہمت لگاتا ہے تو پھر اس کے ذمہ ہے کہ 4 گواہ لے گئے، اگر وہ 4 گواہ نہیں لے کے آتا تو پھر اب اس کی سزا کیا ہے؟ اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، 80 کوڑے، تو 80 جلدہ۔ اب یہ کیا ہیں؟ 80 کوڑے، یہ ایک عدد ہے، ٹھیک ہے، تو گویا اتنے کوڑے لگانے کا حکم ہے۔ تو 80 جو ہے وہ ایک عدد ہے، حکم کیا ہے؟ کوڑے لگانا۔ اگر یہ عدد نہ ہو، مثال کے طور پہ آپ اس عدد کو اوپر نیچے کر لیں، آپ کہیں کہ جی 50 یا آپ کہیں 100، تو حکم کیا ہو جائے گا؟ کوڑے نہ لگاؤ، یعنی 50 یا 100 لگانا درست نہیں ہے، کیونکہ نص میں 80 کا ذکر ہے تو 80 ہی لگائے جا سکتے ہیں، یہ اس نص کا مفہوم مخالف ہے جو اس سے ثابت ہوتا ہے۔ ایک ہے مفہوم لقب، یعنی ایک جنس کے لیے ایک حکم جو ہے وہ ثابت ہے، تو مخالف جو جنس ہے اس کے لیے وہ حکم ثابت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ حرمت علیکم امہاتکم، حکم کیا ہے؟ حرام، یعنی نکاح کرنا حرام ہے، کس سے؟ ماں سے، ماں سے نکاح کرنا حرام ہے، تو جو ماں نہیں ہے یعنی غیر ماں ہے اس سے نکاح کیا ہے؟ حلال ہے۔ یہ حکم اس سے نکلتا ہے کیا؟ نہیں نکلتا، کیونکہ ماں کے علاوہ بھی بہت سارے رشتے ہیں جو حرام ہیں، جیسے بیٹی ہے، بہن ہے، ٹھیک ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، تو یہ سارے رشتے بھی کس میں آ جاتے ہیں؟ حرمت والے رشتوں میں آ جاتے ہیں۔ تو مفہوم لقب جو ہے یہ کسی کے نزدیک حجت نہیں ہے۔ جمہور کے نزدیک مفہوم کی یہ 4 قسمیں حجت ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس کو وہ دلالت کی قسموں میں شمار کرتے ہیں، لیکن وہ بھی کمزور ترین دلالت کی قسم اس کو کہتے ہیں کہ جب کسی اور طرح سے کوئی معنی نہ نکل رہے ہوں تو اس طرح سے معنی نکالنے میں وہ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مفہوم لقب کسی کے نزدیک جو ہے وہ حجت نہیں ہے۔ جیسے حدیث میں اگر ہے فی البر صدقہ، ٹھیک ہے، یعنی گندم میں صدقہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر گندم میں صدقہ نہیں ہے، گندم میں صدقہ سے مراد یہاں پہ زکوٰۃ ہے، تو گندم میں زکوٰۃ فرض ہے، تو جو گندم نہیں ہے یعنی گندم کے علاوہ جو اناج ہے، چاول ہے، اس میں مثال کے طور پہ جو ہے اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، یہ اس کا مفہوم مخالف نکلتا ہے، لیکن یہ مفہوم مخالف حجت نہیں ہے کیونکہ یہ مفہوم لقب ہے، اور مفہوم لقب جو ہے وہ کسی کے نزدیک بھی حجت نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک اور چیز اس حوالے سے جو اہم ہے جس کا تذکرہ جو ہے وہ رہ گیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ امہات، جیسے قرآن مجید کی ایک آیت میں وہ امہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن وامہات نسائکم، یعنی جب محرمات کی حرام عورتوں کی فہرست بیان ہوئی تو اس میں یہ بھی کہا گیا کہ تمہاری بیویوں کی مائیں، یعنی تمہاری ساس، یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ وربائب، ربائب ربیبہ کی جمع ہے، ٹھیک ہے، ربیبہ جو ہے وہ بیوی کی بیٹی کو کہتے ہیں، بیوی کی بیٹی جو پچھلے شوہر سے ہو، ٹھیک ہے، پچھلے شوہر سے، تو یہ ربیبہ بھی جو ہے وہ تمہارے لیے حرام ہے، یعنی تمہاری بیوی کی بیٹی بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ جس خاتون سے تم نے نکاح کر لیا تو اس کی بیٹی سے تم نکاح نہیں کر سکتے، لیکن اس میں اب 2 صفات بیان کی ہیں، 2 قیدوں کا تذکرہ کیا، ایک فی حجورکم،
کون سی ربیبہ حرام ہے؟ تمہاری بیوی کی کون سی بیٹی حرام ہے؟ اللاتی فی حجورکم، جس نے تمہاری گود میں پرورش پائی ہو، جو تمہاری گودوں میں کھیلی ہو۔ دوسرا، تمہاری اس بیوی کی بیٹی اللاتی دخلتم بہن، جس سے تم نے تعلق قائم کر لیا ہو، یعنی جس سے تمہارا تعلق زوجیت، ہسبینڈ اینڈ وائف کا جو ریلیشن شپ ہے وہ قائم ہو چکا ہو، تو اس کی بیٹی تمہارے لیے کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب اس میں دو قیدوں کا تذکرہ ہے۔ یہ جو قید ہے یہ ہے قید اتفاقی، اس کو کہتے ہیں قید اتفاقی۔ یہ جو قید ہے اس کو کہتے ہیں قید احترازی، یعنی قید احترازی اس کو کہتے ہیں کہ جس کا مفہوم مخالف حجت لیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ ایسی صفت ہے، ہم نے اوپر پڑھا نا مفہوم صفت، تو یہ مفہوم صفت کی میں مزید وضاحت کر رہا ہوں۔ تو مفہوم صفت میں بعض اوقات صفت ایسی ہوتی ہے، یعنی صفت کے ذریعے سے جو قید لگائی جاتی ہے وہ قید احترازی ہوتی ہے، یعنی ایسی ہوتی ہے جو متکلم کا مقصود ہوتی ہے، یعنی وہ قید کیا ہے؟ متکلم کا مقصود ہے، ٹھیک ہے؟ جب متکلم کا مقصود ہے تو اس لیے اس کا مفہوم مخالف مراد لینا درست ہے۔ یعنی کیا معنی بنے گا نص کا؟ نص کا معنی یہ بنے گا کہ وہ ربیبہ، یعنی تمہاری بیوی کی وہ بیٹی تمہارے لیے حرام ہے کہ جس بیوی سے تمہارا تعلق قائم ہو چکا ہو۔ تو جس بیوی سے تمہارا تعلق قائم نہیں ہوا، یعنی رخصتی نہیں ہوئی، جس عورت سے صرف تم نے نکاح کیا ہے اور نکاح کے بعد کوئی خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، ٹھیک ہے؟ خلوت صحیحہ یعنی کوئی خلوت میسر نہیں آئی انہیں، ٹھیک ہے؟ اکیلے میں وہ نہیں بیٹھے، صرف نکاح ہوا تھا کسی عورت سے، وہ نکاح اس کا ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے؟ تو اب اس بیوی کے ساتھ اس کا تعلق قائم نہیں ہوا، زن و شو کا جو تعلق جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ تعلق اس کا قائم نہیں ہوا، تو اب اگر وہ سپریشن ہو گئی ہے اس عورت کے ساتھ تو اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے۔ اس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ قید احترازی ہے، یعنی قرآن نے کیا کہا؟ ربیبہ تمہارے لیے حرام ہے، یہ تمہاری بیوی کی بیٹی۔ کون سی بیوی؟ جس سے تم نے تعلق قائم کر لیا ہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس سے تعلق قائم نہ کیا ہو تو وہ ربیبہ تمہارے لیے حلال ہے۔ جس بیوی سے تم نے تعلق قائم نہ کیا ہو، جس کی رخصتی نہ ہوئی ہو، تو اس کی بیٹی تمہارے لیے حلال ہے۔ دوسری جو قید ہے وہ ہے قید اتفاقی۔ قید اتفاقی یعنی یہ متکلم کا مقصود نہیں ہے، متکلم کا غیر مقصود ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب یہ متکلم کا مقصود نہیں ہے تو اس لیے اس میں مفہوم مخالف مراد نہیں لے سکتے، یہاں پہ مفہوم مخالف مراد لینا درست نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری بیوی کی بیٹی، ٹھیک ہے، تمہاری بیوی کی بیٹی تمہارے لیے حرام ہے۔ کون سی بیٹی؟ فی حجورکم، یہاں یہ بیوی کی صفت ہے، یہاں یہ بیوی کی صفت ہے، یہ بیوی کی صفت ہے۔ تو ہم نے کہا یہ تو قید احترازی ہے، یہ تو متکلم کا مقصود ہے، یہ بیٹی کی صفت ہے، لیکن یہ متکلم کا مقصود نہیں ہے۔ کیا کہا گیا؟ کہ وہ بیٹی حرام ہے جو تمہاری گودوں میں پلی ہو۔ تو اگر بیوی کی بیٹی جو ہے وہ گودوں میں نہ بھی پلی ہو، یعنی جس خاتون سے مرد نے شادی کی ہے اب اس کی بیٹی پہلے سے ہی بڑی تھی، وہ اس کی گود میں کیا پلتی، تو کیا وہ اس کے لیے حرام نہیں ہوگی؟ تو ظاہری بات ہے کہ یہ قید جو ہے وہ اتفاقی طور پہ لگائی گئی ہے، یعنی یہ متکلم کا مقصود نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ متکلم یہ نہیں کہنا چاہتا یا اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہنا چاہتے کہ وہ بیٹی حرام ہے جو تمہاری گودوں میں پلی ہو، اور جو تمہاری گود میں نہیں پلی تو وہ حرام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نہیں کہنا چاہتے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بیٹی گودوں میں پلی ہے یا نہیں پلی، دونوں صورتوں میں وہ کیا ہے؟ وہ حرام ہے۔ تو اس کو ہم کہیں گے یہ قید اتفاقی ہے، یعنی اتفاقاً اس کا تذکرہ آ گیا ہے، متکلم نے اس کو مطلب بطور مقصود کے بیان نہیں کیا ہے۔ تو یہ ہماری جو قواعد اللغویہ عربیہ کی بحث ہے، اس کو ہم نے دو طرح سے دیکھ لیا ہے، گویا کہ یہ ہماری ایک دوسری بڑی بحث تھی اصول فقہ کے اندر، جس کو ہم نے جو ہے وہ مکمل کر لیا ہے، ٹھیک؟ تو اب انشاءاللہ سے نیکسٹ ٹائم سے ہم نے مصادر شریعت کی بحث کو دوبارہ اس کا آغاز کرنا ہے۔ تو مصادر شریعت میں جو ہے وہ ابھی تک ہم نے دو مصادر کا تذکرہ کیا ہے، کتاب و سنت کا،
تو اس کے بعد ہم پھر آگے چل کے ہم ذکر کریں گے اجماع کا، اور اجماع کے بعد جو ہے وہ پھر قیاس کا ہم تذکرہ کریں گے، اور پھر چل سو چل اقوال صحابہ، استحسان، مسلط مرسلہ، سد الذرائع، شرائع من قبلنا، عرف وغیرہ، ان کا بھی ہم ذکر کریں گے۔ تو تیسری بڑی جو بحث ہے وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں شروع کریں گے، مصادر شریعت کی، سورسز آف شریعہ۔ وہ اگرچہ ہم نے پہلے سے شروع کر رکھی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی تکمیل کی طرف اب ہم جائیں گے۔ اور چوتھی ہماری بات اجتہاد و تقلید کے، وہ انشاءاللہ سے ہم آخر میں ڈسکس کریں گے۔ تو سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔